آج یزید پلید کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ یزید پلید کی حقیقت اگر دیکھنا ہو تو اپنے بزرگوں کو پڑھیں، اسلاف کو پڑھیں، اکابرین کو پڑھیں۔ اسماء الرجال فن کے جلیل القدر امام، اور وہ بلکہ اماموں کے امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فن اسماء الرجال کے بہت بڑے امام ہیں، وہ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اور سیر اعلام النبلاء میں، یہ دو کتابیں ان کی فن اسماء الرجال کے اندر بہت مانی ہوئی کتابیں ہیں، مسلم کتابیں ہیں۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یزید غلیظ القلب خبیث اللسان تھا، یعنی وہ ناسبی بھی تھا، وہ خارجی بھی تھا، سخت دل اور بد زبان تھا، شرابی تھا، اور وہ اسی طرح بہت زیادہ ممنوعات شریعہ کا ارتکاب کرنے والا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بگاڑنے والا تھا، حضور کی سنتوں کو پائمال کرنے والا تھا۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا، اصولیین کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ یزید روایت حدیث کا قطعاً اہل نہیں۔ اس سے روایت حدیث بیان کی جائے، اس سے حدیث کو روایت کیا جائے، حدیث کو بیان کیا جائے، یہ اس کی روایت کردہ حدیث کو مستند و معتبر سمجھا جائے، محدثین اصولیین بالکل اس کے قائل نہیں کہ یزید حدیث کی روایت کرنے کا بھی اہل نہیں، اس لائق ہی نہیں کہ اس سے حدیث کو روایت کیا جائے، چاہے جائے کہ اس کو امیر المومنین کا درجہ دیا جائے، چاہے جائے کہ اس کو امام علی مقام کے برابر کھڑا کر کے اس کو دوسرا شہزادہ کہا جائے، چاہے جائے کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کا تمغہ دیا جائے، چاہے جائے کہ اس کو حدیث قسطنطنیہ کے ذریعے تعویلیں کر کے کھینچتان کر کے مغفور لہم صحابہ میں داخل کیا جائے۔ وہ لوگ کس قدر بدبخت ہیں جو اپنی کتب کے اندر اتنا تک لکھ گئے کہ ہمیں اپنے باپ کے جنتی ہونے میں شک ہے لیکن یزید کے جنتی ہونے میں یقین ہے۔ ہاں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خانواد رسول کو کچھ سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایسوں کے متعلق تو کہا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جو قوم رسول ہاشمی سے نکل گیا، جس نے حضور کے دین سے بغاوت کر دی، جس نے حضور کی سنتوں کو پائمال کیا، جس نے حضور کی شریعت کو چیلنج کر دیا، جس نے دن دہاڑے خانواد رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے، آج ہم اسے کہیں کہ وہ امیر المومنین ہے، جو روایت حدیث کا بھی اہل نہیں۔ ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا، محدثین کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ اس سے حدیث روایت کرنا بھی حرام ہے، حدیث روایت کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو پھر اس سے یزید کی اور زیادہ حقیقت کیا کھولی جا سکتی ہے کہ جو کسی چیز کا بھی اہل نہیں، کسی چیز کے ہی لائق نہیں، وہ تخت خلافت پر بیٹھنے کے کیسے لائق تھا؟ خلافت کا حق یقیناً بالیقین یزید کا نہیں بلکہ حضرت امام علی مقام امام حسین کا تھا۔ یزید تو غاصب تھا، اس نے تو امام علی مقام امام حسین کے حق کو غصب کیا تھا، چھینا تھا۔ جس نے خلافت کو چھین کر اس کے تخت پر زبردستی بیٹھ گیا، آج اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔